تمام روشن نگاہوں اور بیدار سماعتوں کو سلام عرض ہے۔ عزیزان من، 3500 قبل مسیح کے قریب سیمائٹ قبائل کی عرب علاقوں سے فلسطین کے ارد گرد کے علاقوں کی جانب نقل مکانی کی ایک لہر سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ انہی قبائل میں ایک قبیلہ کنان بھی تھا جو فلسطین کی طرف منتقل ہو گیا اور پھر 2500 قبل مسیح کے قریب وہاں آباد ہو گیا۔ یہی وہ لوگ تھے جو فلسطین میں سب سے پہلے آباد ہوئے، اسی وجہ سے اسے کنان کی سرزمین بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن The Reality of Palestine نامی کتاب لکھنے والے ایک مصنف جیکری کا کہنا ہے کہ یہ کہنا درست نہیں ہے کہ یہ کنان کی سرزمین ہے، بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح اور قیاس کری ہوگا کہ دریائے اردن کے مغربی کنارے پر آباد ہونے والے سب سے پہلے اور ابتدائی لوگ ایمورائٹس تھے، جو بعد میں 7 مختلف قبائل میں تقسیم ہوئے اور انہی میں ایک قبیلہ کنان بھی تھا۔ عزیزان من، تاریخ میں ملتا ہے کہ 1220 قبل مسیح کے قریب عبرانیوں نے فلسطین کو فتح کیا تھا، اور یہی وہ لوگ تھے جو اسے یروشلم یعنی شہر امن کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ انہوں نے 140 برس تک اس کا دفاع کیا، لیکن پھر بنی اسرائیل نے حضرت داؤد علیہ السلام کی قیادت میں اس کو فتح کیا اور 40 برس تک یہاں پر حکمرانی کی، اور پھر بعد میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں کی حکمرانی سنبھالی۔ لیکن عزیزان من، 922 قبل مسیح میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کی سلطنت 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی، جنوب میں اردن اور شمال میں اسرائیل۔ یہ دونوں تقسیم شدہ سلطنتیں یا تو آپس میں ہی دست و گریباں رہی یا پھر ہمسائے ممالک سے جنگ میں برسر پیکار رہی۔ یوں سمجھ لیجئے کہ بس یہ لڑائی میں ہی مصروف رہے۔ لیکن پھر 721 قبل مسیح میں آشوریوں نے بھرپور طاقت کے ساتھ اسرائیل کی سلطنت پر حملہ کر دیا اور وہاں کے علاقوں کا قبضہ حاصل کر لیا، اور اسی طرح 58 قبل مسیح میں اہل بائبل نے نیبوکدنیزر جو کہ ایک بادشاہ تھا، اس کی رہنمائی اور قیادت میں یروشلم پر بھرپور حملہ کیا اور اسے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ ہیکل سلیمانی کو نظر آتش کر دیا گیا اور اہل بائبل وہاں کے بسنے والوں کو قیدی بنا کر اپنے ساتھ لے گئے، اور اس طرح سلطنت اردن کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر 539 قبل مسیح میں شہنشاہ فارس سائرس دوم نے فلسطین کو فتح کیا اور ایک مشہور تحریری حکم نامہ جاری کیا، جس کے تحت یہودیوں کو جو کہ بائبلون کی طرف ملک بدل کر دیے گئے تھے ان کو واپس آنے اور ہیکل سلیمانی کی از سر نو تعمیر کی اجازت دی۔ لیکن حیران کن طور پر اس اجازت کے باوجود صرف 42,000 یہودی واپس آنے پر آمادہ ہوئے اور باقی سب نے آنے سے انکار کر دیا۔ عزیزان من، تاریخ بتاتی ہے کہ جب فلسطین پر یونانیوں کی حکومت تھی تو انہوں نے سرکاری طور پر یہودیوں پر پابندی عائد کر دی تھی، لیکن پھر 166 قبل مسیح میں مکابیز نے یونانی حکمرانوں کے خلاف علم بغاوت بلند کر دیا۔ پھر اس کے بعد 63 قبل مسیح میں رومیوں نے فلسطین کو فتح کیا۔ یہودیوں نے 2 دفعہ رومیوں کے ساتھ بغاوت کی، پہلی مرتبہ 70 قبل مسیح سے 60 قبل مسیح سے 70 قبل مسیح تک، اور دوسری مرتبہ 132 قبل مسیح سے 135 قبل مسیح تک، لیکن دونوں مرتبہ ان کی بغاوت کو کچل کے رکھ دیا گیا اور انہیں بری طرح ناکامی ہوئی۔ لیکن عزیزان من، تاریخ میں ایک باب رومیوں کی تاریخی شکست کا بھی موجود ہے۔ 323 قبل مسیح میں جب عیسائیت کو رومی سلطنت کا سرکاری مذہب قرار دیا گیا تو فارس یعنی ایران کے ایک بادشاہ نے یروشلم کو فتح کرنے کے لیے ایک زبردست فوج بھیجی، جس نے شہر پر قابض ہونے کے بعد وہاں کے باشندوں کا خوب قتل عام کیا، گرجا گھروں کو تباہ و برباد کر دیا اور بڑی تباہی و بربادی مچائی۔ اس واقعے کا قرآن کریم میں بھی ثبوت ملتا ہے۔ مسلمان اس سے ناخوش تھے کہ اہل فارس جو کہ بت پرست تھے، انہوں نے رومیوں کو شکست دی جو کہ عیسائی مذہب کے پیروکار تھے، یعنی مسلمانوں نے اہل فارس کی رومیوں پر فتح کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھا ہے۔ عزیزان من، 627 بعد از مسیح میں رومیوں نے دوبارہ فلسطین کو فتح کیا، لیکن رومیوں کی یہ فلسطین پر تسلط زیادہ دیر تک قائم نہیں رہ سکا، کیونکہ مسلمانوں نے 639 بعد از مسیح میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں فلسطین کو فتح کیا۔ 638 قبل مسیح میں مسلمانوں نے فلسطین کا محاصرہ کر لیا، اور اس محاصرے کے 4 مہینے بعد ہی عیسائیوں نے ہتھیار ڈالنے کا اعلان کر دیا، لیکن ایک شرط رکھی کہ مسلمان اپنے خلیفہ وقت یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوائیں، اور تاکہ وہ خود آ کر شہر کی چابیاں وصول کریں۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق جب تشریف لائے تو انہیں شہر ان کے حوالے کر دیا گیا۔ فلسطین کے باشندوں کی اکثریت نے اپنی مرضی سے اسلام قبول کر لیا، اور وہ لوگ جو اپنے سابقہ مذہب پر قائم رہنا چاہتے تھے انہیں مکمل اختیار اور آزادی دے دی گئی کہ وہ اپنے مذہب پر قائم رہ سکتے ہیں۔ مسلمانوں نے 1917 تک فلسطین پر حکومت کی، اور اس دوران صرف 2 مرتبہ مسلمانوں کو بیرونی مداخلت کا سامنا کرنا پڑا، اور دونوں مرتبہ یہ مداخلت عیسائیوں کی جانب سے کی گئی۔ پہلی مرتبہ 1099 سے 1187 تک، اور دوسری مرتبہ 1229 سے 1239 تک۔ عزیزان من، 1099 میں کچھ یوں ہوا تھا کہ صلیبیوں نے یعنی عیسائیوں نے یروشلم پر دھاوا بول دیا تھا اور یروشلم پر
قبضہ کر لیا، 90,000 سے زائد مسلمانوں کو تہہ تیغ کیا گیا۔ یروشلم کی گلیاں مسلمانوں کے خون سے اس طرح بھر دی گئیں کہ گھوڑے گھٹنوں تک خون کے دریا میں تیر رہے تھے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی نے صلیبیوں سے بہت سی جنگیں کی اور انہیں عبرتناک شکست سے دوچار کیا اور بہت سے علاقوں کو عیسائیوں سے خالی کرا لیا، اور بالآخر مجبوراً 27 رمضان المبارک 583 ہجری بمطابق 1187 عیسوی بروز جمعۃ المبارک کو عیسائیوں نے مسلمانوں کے آگے ہتھیار ڈال دیے اور اپنی شکست کو تسلیم کر لی۔ عزیزان من، صلاح الدین ایوبی نے صلیبی فوجوں کا ہتھیار ڈالنا قبول تو کیا، مگر انہیں حکم دیا کہ وہ علاقے کو خالی کر دیں۔ صلیبی فوجوں نے علاقہ تو خالی کیا، مگر وہ لبنان کے ایک علاقے پر جا کر جمع ہو گئے جہاں سے وہ حملہ آور ہوئی تھی، اور پھر 1191 میں انہوں نے ایکری پر قبضہ جما لیا۔ 1229 میں دمشق کے حکمران نے بھی یروشلم سے دستبرداری کا اعلان کر دیا۔ یہ اس معاہدے کے مطابق تھا جو چھٹی صلیبی جنگ میں صلیبی حکمران فریڈرک روم نے کیا تھا، اور پھر اس کے بعد صلاح الدین ایوبی نے ہی سلجوق ترکوں کی مدد سے یروشلم کو بعد میں پھر آزاد کروایا۔ عزیزان من، اس تاریخ پر نگاہ ڈالنے کے بعد یہ بات صاف ظاہر ہے کہ یہودیوں کا فلسطین پر حق جمانے کی کوئی بنیاد ہی نظر نہیں آتی، کیونکہ موجودہ دور کے یہودیوں کا نسلی اعتبار سے فلسطین سے کوئی مناسبت نظر نہیں آتی، اور نہ ہی ان کا قدیم یہودیوں سے کوئی واسطہ معلوم ہوتا ہے۔